نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. صدق الله العظيم. یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب ان مہینوں میں سے ہے جو قابل احترام ہے۔ اس مہینے کے بارے میں جتنی فضیلتیں اور جتنے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں اور جتنی باتیں بتائی جاتی ہے، صحیح روایت کے مطابق صرف ایک بات ثابت ہے، اور وہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی میری عمر میں اتنی برکت دے کہ میں رمضان کو پا لوں۔ تو جو حضرات شروع میں نہیں پڑھ سکے وہ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ شریعت جو ہے وہ جب تک ہم کسی کے پاس پڑھے نہیں اور کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر سیکھے نہیں، تو بنا پڑھے اور بنا سیکھے اگر ہم کسی بات کو کسی غیر معروف یا غیر عالم سے سن کر عمل کریں گے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چیز شریعت میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کی باتوں کو اور اس کے مسائل کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت پر فرض ہے۔ کتنا علم کہ جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، جس سے جائز اور ناجائز کی پہچان ہو جائے، اتنا دین کا علم حاصل کر لینا ضروری ہے۔ اب اسی مہینے میں اب یہ ایک حدیث ہے جو صحیح روایت سے اور ایک دو ضعیف روایت سے 27 رجب کے روزے کا ثبوت ملتا ہے۔ ضعیف روایت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ لوگ 27
کے بارے میں بھی شک ہوتا کہ یہ بندہ روزہ ہے تو اس سے کہتے کہ تو میرے سامنے کھا کے بتا. دین میں جو غیر شرعی چیزیں آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بند کرنے کا انوکھا طریقہ تھا. شب معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ 5 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک دنیا میں رہے اور صحابہ کرام تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام کی بڑی تعداد دنیا میں رہی. لیکن کسی نے بھی نہ حضور نے اس شب کا اہتمام کیا نہ صحابہ کرام نے. اب اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم تو روزہ ہی رکھ رہے ہیں، یہ تو عبادت ہی ہے، اس میں کون سا گناہ ہے؟ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس وقت شریعت ہمیں کہہ دے کہ نماز پڑھو تو پڑھنا عبادت ہے، اور جس وقت شریعت کہہ دے کہ اس وقت نماز مت پڑھو تو نہ پڑھنا عبادت ہے. شریعت کہہ دے کہ فلاں دن روزہ رکھو تو رکھنا عبادت ہے. شریعت نے کہہ دیا کہ فلاں دن روزہ ثابت نہیں ہے تو نہ رکھنا عبادت ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز ہم شامل نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ علم تو ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتا. کوئی اگر بنیے سے کہے کہ میں تجھ سے زیادہ بزنس کے گڑ جانتا ہوں تو وہ بولنے والا جھوٹا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا علم سب سے بڑا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا اور پرکھا اور پھر عمل کیا اور عمل کر کے عوام کو اور لوگوں کو بتلایا. اگر حضور اور صحابہ کرام سے ہٹ کر ہم عبادت کریں گے یا ان کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چل کر عبادت کریں گے تو وہ عبادت ہماری قابل قبول نہیں ہوگی. جس طرح سورج نکلتے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جس طرح سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے، سورج کے زوال کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، اسی طرح صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت نہ ہو اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے اس پر عمل کرنا ناجائز ہے اور ممنوع ہے. دوسری چیز اسی مہینے میں، تیسری چیز اس مہینے میں ایک رسم اور چلی ہے جس کو کونڈے کی رسم کہتے ہیں. کونڈے کا کھانا، کھیر بن رہی گھر میں، پوریاں بن رہی اور ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے اور دوسرے گھر سے ایک گھر کو آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کیا ان کے نزدیک ایسا تھا؟ نماز چھوٹ جائے، روزے چھوٹ جائے، فجر چھوٹ گئی، کوئی غم نہیں ہے، لیکن یہ رسم منانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو رسم و رواج کی چیزیں ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے میں مزہ آتا ہے اور ہم یہ تک نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شریعت سے تو ثابت ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو شریعت مان کر ہم چلیں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے. شریعت نام ہے جس چیز کو آپ نے جان لیا اس پر قائم ہو جانے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے فرشتے ان پر رحمت لے کر نازل ہوتے
اور پھر ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں. تو استقامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم شریعت کے رموز و اوقات کو نہیں جانیں گے. جس وقت تک ہم شریعت کے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کو نہیں جان سکیں گے اس وقت تک ہمارے اندر استقامت نہیں آ سکے گی. استقامت جو ہے وہ ہمیں جو دین پر چلنے پر جو چیزیں روکتی ہیں وہ 3 چیزیں ہیں. ایک انسان کا خود کا نفس ہے کہ نفس کہے گا کہ تم یہ کام مت کرو. نفس کہے گا کہ تم رشوت لے لو، اس سے بیوی بچوں کو تو ہی پالنا ہے. نفس کہے گا کہ بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ابھی جانے دو. پہلی چیز جو ہے وہ نفس ہے. انسان کا نفس اس کو شریعت پر چلنے سے اور اس کے اندر استقامت آنے سے روکتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے جو انسان کو دین پر چلنے سے روکتی ہے وہ ہے اہل و عیال، گھر والے، بیوی بچے. شریعت کہتی ہے کوئی ایک نوجوان ہے وہ دین میں وہ سمجھ لیا کہ بھائی دین کے اندر داڑھی رکھنا واجب ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں نبی والی اپنی صورت بنا لوں، اپنا چہرہ بنا لوں. لیکن بیوی کہتی ہے ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، کیا تم مولانا بننے جا رہا؟ یا ماں باپ کہتے ہیں چل داڑھی کٹا، داڑھی کہیں کو رکھ رہا. یہ گھر والے جو ہے چاہے بیوی کی شکل میں ہو یا باپ ماں کی شکل میں ہو یا بچوں کی شکل میں ہو، یہ لوگ شریعت پر چلنے سے آڑے آتے ہیں. جس کو استقامت کہتے ہیں. آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا نہیں میرے کو رکھنا ہی ہے، واجب چیز ہے تو ضروری ہے. جس طرح وطر واجب ہے اسی طرح یہ بھی واجب ہے، رکھنا ہے مجھے. حضور کو قیامت کے دن اپنا چہرہ دکھانا ہے. فیضی بہت بڑا شاعر گزرا ہے، بہت علم تھا اس کے اندر. ایک دن وہ سیرون کے اندر حجام سے اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا. تو اس کو کیونکہ پہلے زمانے میں جو اردو بھی پڑھا لکھا رہتا تھا اس کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے. تو ایک عام سا بندہ آ کر یوں کہنے لگا ریشمی تراشی، ارے تم داڑھی کٹا رہے ہو، اتنے پڑھے لکھے ہو گے. تو فیضی نے کہا بلے ہاں، لیکن کسے دلے نبی تراشم، میں کسی کا دل تو نہیں تراش رہا ہوں، میں تو اپنی داڑھی کو ہی تراشوا رہا ہوں. اس بندے نے کہا کہ ہاں تم کسی کے دل کو تو نہیں تراش رہے ہو، ولے دل رسول اللہ کی تراش، ہاں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھن نہیں کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت واجب چیز ہے، تم اس کو کٹو. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. تو دین پر چلنے میں دوسری چیز جو آڑے آتی ہے وہ گھر والے، بیوی بچے اور ماں باپ. ابھی تیری عمر نہیں بھی داڑھی رکھنے کی، کٹوا لے. اور تیسری چیز ہے شیطان. شیطان کبھی رشوت نہیں لیتا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ بول دیں کہ میں آپ تیرے کو اتنے روپے دیتا ہوں، میرے کو اتنے دن نہیں بھٹکانا. نہیں، جب وہ رشوت قبول نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کی بات کو کیوں مانیں؟ وہ جو ہمیں اسباب کو آسانی کر کے اور ایزی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ابھی تو اذان ہوئی، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، تھوڑا 15 منٹ سو جاؤ. سو گئے تو سوئی جائے. اس نے آسان کیا اور اس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی.
استقامت اس وقت تک ہمارے اندر دین کے اندر استقامت کے معنی ہے جمنا. کوئی چیز آپ کو دین کی معلوم ہو گئی اور اس پر اپنے کو جمنا ہے تو ان تین چیزوں کو تیجنا ضروری ہے. اگر ان تین چیزوں میں سے کسی کی بھی بات آپ مان لیے تو سمجھو کہ آپ راہ راستے ہٹ گئے. نفس ہے, گھر والے ہیں اور شیطان ہے. جمعہ کے دن جو اتنی حاضری ہوتی ہے اور عام دنوں میں نہیں ہوتی ہے وہ عام طور پر وہ دوسری چیز کی وجہ سے ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا بھی تو فرض ہے. شیطان کیا بولتا, بیوی بچوں کو پالنا بھی تو فرض ہے, نماز بھی فرض ہے اور بیوی کو پالنا بھی فرض ہے, بچوں کو پالنا بھی فرض ہے. وہ نماز چھوڑوا دیتا ہے. ہم نے تو ہیلا تلاش کر دیا, شیطان نے ہیلا بھی بتا دیا کہ وہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے, لیکن شریعت کو ہم نے نہیں جانا. شریعت میں کہا گیا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, کہ نماز روزوں کے جو فرائض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے. ہم نے ترتیب کو الٹ دیا ہوا ہے. پہلے ہم روزی کو تلاش کرتے وہ فرض ہے اور فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزوں نمازوں یعنی جو فرض چیزیں ہیں روزہ اور نماز, ان فرض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی کرنا فرض ہے. تو شریعت سے جو ہم ہٹ جاتے ہیں وہ شریعت کے احکام کو اور شریعت کے رموز و اوقات کو نہ جاننے کی وجہ سے. ورنہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اپنی جائیدادوں کو چھوڑا اور حکم ملا کہ اب تم ہجرت کرو مدینے کی طرف. کوئی صحابی بھی انکار نہیں کیے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں تو مکے میں جاؤں گا, میرے کو مدینہ نہیں جانا ہے. شریعت اس کو بولتے ہیں, حکم آ گیا ماننا ہے. صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے گئے. وہاں نہ گھر ہے نہ اپنی کوئی زمین ہے, نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کیا کہ جو وہاں مقامی مسلمان تھے ان میں تقسیم کر دیا کہ تم فلاں صاحب کو رکھ لو, تم شفیع صاحب کو رکھ لو, تم سہیل بھائی کو رکھ لو, تم سمیر بھائی کو رکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کر دیا. مواقعات جب قائم کر دیا اس وقت بھی کوئی صحابی انکار نہیں کیے کہ میں سمیر بھائی کو رکھنے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میرے گھر میں دانا نہیں, کھانا نہیں. صحابہ کرام نے کیا کہا کہ اگر ایک وقت کی روٹی میرے گھر میں ہے تو اس روٹی کو آدھا کر کے اپنے بھائی کو کھلاؤں گا. اس کو کہتے ہیں دین کے اندر استقامت. اور جب ہمارے دین کے اندر استقامت آئے گی تو اللہ کی مدد آئے گی. پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسے اللہ کی مدد آئے. ایک دور ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 30 دن چولہے نہیں چلتے تھے اور صحابہ کرام جو اصحاب صفہ جو مدرسہ تھا اس مدرسے کے جو اسٹوڈنٹ تھے, طلبا تھے, ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. شام میں کھجور ملتی تھی اور صبح میں کھجور. لیکن ایک دور جب استقامت کا دور اور امتحانات کا دور گزرا اور گزر گئے اور صحابہ کرام اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ایک دور وہ آیا کہ صحابہ کرام کلہاڑے کے ذریعے سونے کی اینٹوں کو توڑ رہے. فتوحات کا دور آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو قرآن کریم میں اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, دین پر چلنے میں اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ شرط ہے پہلے, پھر مشروط ہے. پہلے دین پر چلنا ہے پھر مدد آئے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدموں کو جما دے گا کہ بڑا سے بڑا سپر پاور بھی آئے گا تو تمہارے پیروں کو اکھاڑ نہیں پائے گا.
تمہارا بال باقا نہیں کر پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہی ہجرت کا ہی موقع ہے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا قتل کرنے کے ارادے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا کہ تم رات میں یہاں میرے بستر پر رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ نکل دیے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میٹھی نیند سو گئے۔ جب نبی نے کہہ دیا اور نبی کی بات اٹل ہے کہ یہ کفار میرا بال باقا بھی نہیں کر سکتا، ہم اور آپ ہوتے تو رات میں کروٹیں بدلتے نیند نہیں آتی کہ چاروں طرف کفار کا گھیرا ہے اور بیچ میں اس گھر میں سو رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، کہ دین پر جم جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جم جانا، کہ کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ دین کو چھوڑ کر ہم کامیابی تلاش کریں گے تو ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ظاہری طور پر دنیا مل جائے گی، ظاہری طور پر دنیا کے آرائش اور زیبائش مل جائیں گے، لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے وہ کامیابی ہمیں نہیں ملے گی۔ اور دنیا کے اندر بھی اگر دنیا کی ظاہری کامیابی مل گئی تو دلوں کے اندر سکون نہیں ملے گا، زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دین کو چھوڑ کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو دین پر چلنا کب آسان ہوگا؟ جب دین کو ہم سمجھیں گے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، اب تجارت کرنا، بزنس کرنا ناجائز ہے۔ عصر کی اذان ہو گئی، اب دکان چھوڑنا آپ پر ضروری ہے۔ نہیں چھوڑیں گے، نماز چھوڑ کے دکان میں چڑھیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے۔ اور جب دین کی بات ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر اس پر استقامت کرنا، اس پر جم جانا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی کو کچھ نہ پوچھوں، لا اسألک احدا بعدک۔ مسلم شریف کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ تم کہہ دو کہ میں نے اللہ پر ایمان لا لیا اور اس پر جم جاؤ۔ تو ایمان لانے کے اندر یہ سب چیز داخل ہے کہ جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواہ حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، مکروہ ہو، مستحب ہو، نوافل ہو، سنن ہو، یہ تمام چیزیں شامل ہو گئی اس کے اندر۔ کہ میں نے جب اللہ پر ایمان لا لیا تو اللہ نے جتنی باتیں بتائی ہے ان پر بھی ایمان لا لیا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے اور کن چیزوں کو کرنا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، یعنی ہماری صحت میں برکت عطا فرما، اور رمضان ہم کو ملا دے، رمضان سے ہم کو ملا دے، یا ہماری زندگی میں رمضان کو شامل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے ہی رمضان کے اشتیاق میں رہتے تھے۔ یہ صحیح روایت ہے جو رجب کی فضیلت کے بارے میں۔ باقی جو روایتیں ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، جیسے کنڈے کی رسم، یہ من گھڑت ہے، حدیث اور قرآن میں کہیں ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کھیر پوریاں جو ایک دوسرے کو کھاتے کھلاتے، یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں اور صحابہ کرام کو فالو کرنے میں رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم فالو کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز 27ویں شب کے بعد کا روزہ، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے شروع میں سن لیا
کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود دوسروں کو منع کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکل جاتے تھے اس دن اور ایک ایک گھر میں جاتے تھے، اور جہاں شک ہوتا کہ یہ بندہ روزہ سے ہے تو کہتے تھے میرے سامنے تم کھا کے بتا تو روزہ نہیں۔ یعنی بدعت کا خاتمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے تھے۔ باقی اس مہینے میں جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے، تو بعض محدثین کا کہنا ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، لیکن اکثر محدثین کا کہنا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ اس لیے اس میں کوئی رائے نہیں، دو رائے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث اور صحیح طریقے پر شریعت کو جان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت عطا فرمائے۔